السلام علیکم. ویلکم ٹو ایڈونچر آف دا ورلڈ. آج ہم جس بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے، انگریز اس کا نام سنتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور آج بھی اس بادشاہ کو فلسطین میں یاد کیا جاتا ہے. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. آج ہم جس بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی سلطنت کے بانی، یعنی کہ صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین حکمران ہیں. آپ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تاکریت میں پیدا ہوئے. ان کے زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار پر حکومت کی. سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق اور سخاوت سے نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دی اور بیت المقدس کو ان سے آزاد کروایا. سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے. مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے. مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی 1564 میں مصر کے حاکم مقرر کر دیے گئے. اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا. نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی کو حکمرانی پر قابض کر لیا گیا. اسی طرح صلاح الدین ایوبی نئے بادشاہ مقرر کر دیے گئے. سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے. اس میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح اس کی سب سے بڑی خواہش تھی. مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے. اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، مگر یہ معاہدہ مخلص، کاغذی اور رسمی تھا. صلیبی بدستور اپنی اشتغال انگریزوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برباد کرنا چاہتے تھے. 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر عیسائی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا. صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حاطین میں اسے جا لیا. سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش بندہ ڈلوایا جس نے زمین پر آگ بھڑک اٹھی. چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 کو حاطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا. اس جنگ کے نتیجے 1000 عیسائی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا کر لے گئے. رینالڈ کو گرفتار کر دیا گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کا خود سر قلم کیا. اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائی علاقوں پر چھا گئیں. سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا بہادر اور فیاض تھا. لڑائی میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ عیسائی آج بھی اس سے عزت دیتے یعنی ان کو آج بھی اچھے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں. اس کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اس کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے. ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا. صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے.
اس کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف بھول جاتا ہوں، اور اس سے اترتا ہوں پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شارچٹ کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتوں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روک دینا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلم سے بہت اچھا سلوک تھا، سلوک عین اسلام تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محافظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی سادہ تھی، ریشمی کپڑے کبھی نہیں پہنے، اور رہنے کے لیے محل کی جگہ ایک معمولی سا مکان تھا۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔